السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے اور کافی اچھے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جے ایف دین کی دعوت۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائیں تو پلیز سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جو ہمارے بھائیوں کو اور بہنوں کو ابھی کئی سال شادی کو ہو گئے ہیں لیکن اولاد سے محروم ہیں، یعنی اولاد نہیں ہو رہی ہے، ان کے لیے ہم ایک پاورفل وظیفہ لے کر آئے ہیں جو ہم نے نورانی وظائف 1M سے لیا ہے، اور اگر اس کو آپ سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مقدس کتاب کی برکت سے آپ کو اولاد ہو جائے گی۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کے لیے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بہت پاورفل ہونے والی ہے، اور اس ویڈیو کو اگر وہ دیکھ رہے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جن کی شادی کو 2-4 سال ہو گئے، 10-5 سال ہو گئے، اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو پوری دیکھیں، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے تو ہم اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو یہ ویڈیو بھیجیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، تاکہ اس ویڈیو سے اللہ پاک اگر چاہے تو اللہ کی مقدس کتاب کے صدقے میں، اللہ کی مقدس کتاب کے پڑھنے کی برکتوں سے اس کو اولاد دے سکتا ہے، یعنی کسی کو بھی بے اولاد کو اولاد عطا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا مقدس کتاب ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اگر ہم اللہ کی مقدس کتاب پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یہاں اولاد مل جائے گی اس وظیفے سے۔ تو دوستو، یہ وظیفہ بہت خاص ہونے والا ہے، اس کو آپ پورا ضرور سنیں اور طریقہ سنیں۔ یہ جو ویڈیو میں حضرت بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ طریقہ ہے، تو پڑھنے کا کس طرح سے پڑھنا ہے، کس بار پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، وہ سارا حضرت بتائیں گے، تو آپ اس ویڈیو کو پورا پہلے سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان الرحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، ساتھیو، آج میں آپ کو سورہ کوثر کے ایک نہیں بلکہ میں 3 وظائف آپ کو بتاؤں گا، یعنی اگر آپ کی شادی کے کئی سالوں کے بعد بھی ابھی تک آپ کو اولاد نہیں ہے تو میں آپ کو آج 3 طریقے اس ویڈیو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ ان میں سے کوئی سا بھی ایک طریقہ اپنا کر اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو سورہ کوثر کے 3 طریقے بتاؤں گا، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سورہ کوثر جو سورت ہے وہ اولاد کے متعلق بہت بڑی سورت ہے۔ اگر کسی کو دولت کی جستجو ہو، کوئی چاہے کہ مجھے دولت ملے اور وہ بھی جائز ملے، تو اس کے لیے سورہ کوثر کو بڑا عمدہ مانا جاتا ہے۔ ویسے ہی اگر کسی کو اولاد کی جستجو ہو، اولاد کی خواہش ہو، تو اس کے لیے بھی سورہ کوثر کو بہترین عمل مانا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اس کے پڑھنے کے 3 طریقے بتاؤں گا، کیونکہ بعض وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس سورت کو پڑھ رہے ہیں وہ سورت اپنے آپ میں ایک بے مثال ہوتی ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ، انداز ہمیں نہیں پتہ چلتا، تو ہم جو ہے اس سے فیضیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ اسی لیے پڑھنے سے پہلے آپ اس کا طریقہ لازمی جان لیں، کس طریقے سے پڑھیں گے، کس وقت میں پڑھیں گے، آپ یہ سن لیجئے گا۔ کوئی عمل 3 دن کا بھی ہے، کوئی 7 دن کا بھی ہے، کوئی 21 دن کا بھی ہے۔ آپ اس کو سنیں اور سننے کے بعد میں اس کو اسی انداز میں، اسی طریقے میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، آپ ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو نورانی وظائف 1M آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آ جائے تو دوستوں میں بھی شیئر کر دیں اور سنیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سب سے اول وظیفہ آپ سن لیجئے گا۔ آپ نے کوئی بھی ہماری بہن جس کو ناپاکی کے ایام سے گزرنے کے بعد پاکی کے ایام آ جائیں، ان کے 7 دنوں میں یہ عمل کرنا ہوگا۔ 7 دنوں میں یہ عمل کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے آپ یہ سنیں۔ جس سے ناپاکی کے ایام سے وہ آج پاک ہوئی ہیں، غسل کیا، تو آج ہی شام سے یہ عمل شروع کر دیں۔ روزانہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد 1 گلاس میں پانی لے لیں۔ 1 گلاس میں پانی لینے کے بعد میں اسے اپنے سامنے رکھ لیں۔ سامنے رکھنے کے بعد میں سب سے اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے،
اور اس کے بعد میں 101 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ سورہ کوثر میں 1 مرتبہ پڑھ کے سناؤں گا، باقی آپ خود پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر دوبارہ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے دوبارہ شروع کر دینا ہے۔ اس طریقے سے اس کو 101 مرتبہ پڑھیں۔ آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھیں اور اس پانی پہ دم کریں۔ رات کو سونے سے پہلے آپ کا شوہر آپ کے پاس ہو تو دونوں آدھا آدھا پی لیں، شوہر نہیں ہو تو آپ تنہا اس پانی کو پی لیں، اور ان 7 دنوں میں آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک نہ ایک مرتبہ جسمانی تعلقات بھی قائم کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وقت مقررہ پر آپ دیکھنا کہ آپ کو خوشخبری ملے گی، اور 7 روز تک اس عمل کو کرتے رہنا۔ یہ تو رہا ایک طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا۔ اب دوسرا طریقہ ہم آپ کو 3 دن کا بتائیں گے۔ 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، لیکن کون سے 3 دن کرنا ہے یہ آپ سن لیجئے گا۔ اس کے لیے بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 3 دن آپ کو پڑھیں گے۔ یہ 3 دن آپ نے کس دن کرنے ہیں؟ ناپاکی کے ایام سے پاک ہونے کے بعد میں آپ کو جب بھی پہلا بدھ آ جائے آپ نے اسی دن یہ عمل کر لینا ہے۔ مثلا اگر آپ کو جمعہ کے دن ناپاکی کے ایام اگر آپ کے ختم ہوئے تو آپ نے ہفتہ، اتوار، پیر، منگل انتظار کرنا ہے، بدھ میں یہ عمل کرنا ہے۔ ویسے ہی اگر اتوار میں آپ کی ناپاکی کے ایام ختم ہوتے ہیں تو پیر، منگل انتظار کرنا ہے، یعنی بدھ سے آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ بدھ کے دن آپ نے نماز فجر کو ادا کرنا ہے۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد میں آپ نے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز اپنے سامنے رکھ لینا ہے، جو بھی آپ کو میسر ہو سکے اور جس سے آپ کھا سکیں، اس میٹھی چیز کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں، چاہے وہ میٹھی چیز آپ کے خود کی بنائی ہوئی ہو یا پھر دکان سے خریدی ہوئی ہو۔ آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد میں سب سے اول میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں 313 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ 313 مرتبہ میں نے سورہ کوثر پڑھ کے آپ کو بتا دی ہے، میں بار بار نہیں بتانا چاہتا، اس سے ویڈیو بڑی ہو جائے گی۔ 313 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنا ہے۔ آخر میں پھر 1 یا 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس میٹھی چیز پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور اس کو اپنے آپ نے اور اپنے شوہر نے دونوں نے آدھی آدھی تناول کر لینی ہے۔ شوہر نے کیا ہے عمل تب بھی، بیوی نے کیا ہے تب بھی، اور دونوں میں سے کوئی بھی ایک یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ اس عمل کے لیے آپ کے شوہر کا آپ کے پاس ہونا بڑا ضروری ہے۔ ان 3 دنوں میں آپ نے کم سے کم 1 مرتبہ یا باقی اس سے زیادہ مرتبہ اپنے شوہر کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی قائم کرنے ہوں گے۔ انشاءاللہ وقت مقررہ پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم اس کے فضل سے آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ آئیے آخرہ اور تیسرا عمل ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ تیسرا عمل سن لیجئے گا۔ اس میں ناپاکی کے ایام سے یہ عمل شروع ہوئے ہیں، لیکن اگلا جو یہ عمل ہے آپ اس عمل کو کسی بھی وقت میں جمعے کے دن سے اس عمل کا آغاز کر سکتے ہیں، جب آپ کی مرضی ہو اس دن میں آپ اس جمعے سے آپ اس کا آغاز کر دیں۔ اس کے لیے ناپاکی کے ایام شروع ہونا ختم ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے، آپ نے کسی بھی دن سے کسی بھی وقت میں جمعے کے دن سے یہ عمل کر دینا ہے۔ آپ نے جمعہ کے دن جب آپ اس عمل کا آغاز کریں گے تو یہ عمل آپ نے یا تو نماز عصر کے بعد کرنا ہوگا یا نماز ظہر کے بعد کرنا ہوگا، یعنی جمعہ کے دن تو جمعے کے بعد کر لیں، اس کے علاوہ اور دنوں میں آپ نے یہ عمل ظہر کے بعد یا عصر کے بعد آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ 2 کھجور لے لیں اگر آپ کا شوہر آپ کے پاس ہے تو، اور اگر آپ کا شوہر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ 1 کھجور لے لیں، اس کی گٹلی کو پہلے ہی اس کے اندر سے نکال دیں، اسے صاف ستھرا پہلے ہی دیکھ لیں، ایسا نہ ہو پڑھنے کے بعد اس کی گٹلی کو آپ نکالیں، اس کے اندر کوئی چیز ایسی آ جائے جس کی وجہ سے آپ اسے تناول نہ کر سکیں، آپ کی ساری محنت بیکار جائے گی۔ اس لیے آپ اس کو پہلے ہی دیکھ لیں کہ ہاں یہ تناول فرمانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے گٹھلی کو نکالنا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے۔
ایک یا دو، شوہر ہے تو دو اور تنہا ہے تو ایک۔ آپ نے سب سے اول میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کا ایک نام ہے یا متکبرو، یا متکبرو، اس نام کو 21 بار پڑھنا ہے اور 21 دن تک یہ عمل ہے تو آپ یہ نام 21 بار ہی پڑھیں۔ اس کے بعد میں پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کھجور پر دم کر دیں اور دم کرنے کے بعد میں اسے آپ تناول فرما لیں۔ شوہر نے کیا ہے تو شوہر تناول فرما لے، بیوی نے کیا ہے تو بیوی کر لے، اور دونوں ایک ساتھ ہیں تو ایک کر لے اور دونوں تناول فرما لیں۔ ان 21 روز تک اس عمل کو آپ نے روزانہ کرنا ہوگا اور اس میں آپ نے اپنی بیوی سے جسمانی تعلقات بھی قائم کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ وقت مقررہ پر آپ کو خوشخبری ملے گی، آپ کو اللہ کریم بیٹا یا بیٹی کی شکل میں اپنی نعمت سے رحمت سے ضرور نوازے گا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا پروردگار، میری بہت ساری بہنیں مجھ سے دعا کے لیے مطالبہ کرتی ہیں، ہم کرتے ہیں، پروردگار تو ہماری دعاؤں کو ان تمام بہنوں کے بھائیوں کے حق میں قبول فرما اور سب کو نیک صالح اولاد کی دولت سے مالا مال فرما، آمین۔